السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ بخیر وعافیت تو ہوں گے۔ آج ہم لوگوں کا جو ہے وہ اسلامیات کا جماعت نہم کا 25واں جو ہے وہ لیکچر ہے، ٹھیک ہے۔ ہم لوگوں نے جو ہے وہ پچھلے لیکچر میں کیا کیا تھا کہ قرآن حدیث کی روشنی میں علم کی فضیلت جو ہے وہ ہم لوگوں نے پڑھا تھا۔ آج ہم لوگ نیکسٹ چیپٹر اسٹارٹ کریں گے ہم لوگوں کا زکوٰۃ، اور زکوٰۃ میں ہم لوگ کیا پڑھیں گے، اس کی فرضیت، اہمیت اور مصارف پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم لوگ جو ہے اس کی جو ہے زکوٰۃ کوسچن بھی ہے ہمارے پاس، فرسٹ کوسچن ہے کہ زکوٰۃ کا مفہوم اور اس کی فرضیت بیان کیجیے۔ تو آپ لوگ اپنی بک کا پیج نمبر 65 جو ہے وہ اوپن کر لیں۔ اس میں ہم لوگوں کے پاس ہے زکوٰۃ کی فرضیت اور اس کے بعد کیا ہے اس کا مفہوم ہے۔ تو سب سے پہلے ہم لوگوں کے پاس مفہوم کیا ہے، زکوٰۃ کے لفظی معنی ہے پاک ہونا، نشوونما پانا اور بھرنا۔ یہ مالی عبادت دین اسلام کا ایک رکن ہے۔ تو اس کا مفہوم میں جو ہے وہ کیا ہے، جو ایک صاحب مسلمان پر اپنے مال میں سے ایک خاص شرح کے مطابق فرض ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کی اس کا مفہوم زکوٰۃ کا جو ہے وہ کیا ہے ہمارے پاس، کہ زکوٰۃ کے جو لفظی معنی ہیں وہ ہمارے پاس کیا ہیں، پاک ہونا، نشوونما پانا اور بڑھنا، ٹھیک ہے۔ اور یہ ہمارے پاس جو ہے وہ ایک اسلامی اصطلاح میں اس کے معنی کیا ہوں گے، اسلامی زکوٰۃ سے جو مراد ہے وہ یہ ہے کہ ایک مقررہ حد سے زیادہ مال رکھنے سے مقررہ شرح سے جو مال وصول کر کے اسے مقررہ مصارف پر خرچ کرتے ہیں۔ یعنی کہ کیا ہے کہ ایک صاحب نصاب جو مسلمان ہے وہ اپنے مال میں سے ایک خاص شرح کے مطابق فرض ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیا ہوتا ہے کہ ایک مسلمان کے پاس جو صاحب نصاب مسلمان ہے اس پر خاص شرح کے مطابق جو ہے زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ تو اس کا جو مفہوم ہے وہ یہ ہے، ٹھیک ہے، کہ پاک، اس کے لفظی معنی پاک ہونا، نشوونما پانا اور بڑھنا ہے، اور اس کے اصطلاحی معنی کیا ہے کہ جو ایک صاحب نصاب مسلمان پر اپنے مال میں سے خاص شرح کے مطابق فرض ہوتی ہے۔ اس کے بعد اس کی جو فرضیت ہے وہ کیا ہے کہ زکوٰۃ ایک مالی عبادت ہے، اور یہ کیا ہے کہ یہ مالی عبادت دین اسلام کا ایک رکن ہے۔ تو زکوٰۃ ادا کرنے سے مال میں برکت پیدا ہوتی ہے اور آخرت میں اجر و ثواب ملتا ہے۔ زکوٰۃ ادا نہ کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ قرآن کریم میں اکثر مقامات پر نماز اور زکوٰۃ کی فرضیت کا ذکر ایک ساتھ کیا گیا ہے، چنانچہ قرآن کریم میں ارشاد ہے، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، کیا ہے کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دیتے رہو۔ یہ اس کا حکم کیا ہے، بار بار دہرایا گیا ہے۔ تو اس میں کیا فرضیت جو زکوٰۃ کی ہے وہ کیا ہے کہ یہ ایک مالی عبادت ہے اور دین اسلام کا جو ہے وہ اہم رکن بھی ہے، اور یہ ہر صاحب نصاب مسلمان پر جو ہے وہ خاص شرح کے مطابق فرض ہے، اور زکوٰۃ کرنے سے جو ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ مال میں برکت پیدا ہوتی ہے اور آخرت میں جو ہے وہ اجر و ثواب ملتا ہے۔ اور زکوٰۃ ادا نہ کرنا جو ہے وہ بہت بڑا گناہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو ہے وہ زکوٰۃ کی فرضیت کا ذکر جو ہے وہ نماز کے ساتھ کیا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کس قدر اہم ہے۔ تو قرآن کریم میں ارشاد ہے کہ نماز قائم رہو اور زکوٰۃ دیتے رہو۔ تو کیا ہے کہ یہ ہر عاقل و بالغ مسلمان پر جو فرض ہے وہ جو صاحب نصاب اور اس پر کے مال پر ایک سال گزر گیا ہو، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ اس کے بعد ہم لوگوں کے پاس جو ہے وہ کوسچن ہے کہ زکوٰۃ کی اہمیت پر ایک نوٹ لکھیں۔ تو اس کی اہمیت، زکوٰۃ کی اہمیت کے نیکسٹ پوائنٹ ہی ہے، کیا ہے کہ زکوٰۃ کی اہمیت اس واقعے سے بھی ظاہر ہوتی ہے کہ جب ایک مرتبہ ایک گروہ نے بارگاہ نبوت میں حاضر ہو کر اسلام کی تعلیمات دریافت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعمال میں سب سے پہلے نماز اور پھر زکوٰۃ کا ذکر فرمایا۔ تو کیا ہے اس کی زکوٰۃ کی اہمیت جو ہے وہ کس واقعے سے ظاہر ہوتی ہے کہ ایک دفعہ کیا ہوا کہ ایک گروہ آیا بارگاہ نبوت میں حاضر ہو کر انہوں نے کیا کیا کہ اسلام کی جو ہے وہ تعلیمات دریافت کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعمال میں کیا ہے سب سے پہلے نماز اور پھر زکوٰۃ کا ذکر فرمایا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد جب بعض لوگوں نے زکوٰۃ ادا کرنے سے انکار کیا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے خلاف جہاد کیا۔ زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کے خلاف قرآن نے سخت وعید سنائی ہے، جس کا اندازہ قرآن مجید کی ان آیات سے لگایا جا سکتا ہے۔ کیا ہے آیات، کہ جو لوگ سونا چاندی سینت کر یعنی کہ جمع کر کے خزانہ بنا کر رکھتے ہیں اور اسے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، انہیں دردناک عذاب کی خبر سنا دیجیے۔ اس قیامت کے دن اس سونے چاندی کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، پھر اس کے ساتھ ان کے چہرے، ان کے پہلو اور ان کی پشتیں داغی جائیں گی، اور کہا جائے گا کہ یہ ہے وہ خزانہ جو تم اپنے لیے جمع کر کے لائے، اب اس کا مزہ چکھو جو تم جمع کرتے رہے تھے۔
सूरत तौबा की आयत नंबर 34 और 35 है। तो क्या इसमें फरमाया है कि इसकी अहमियत का अंदाज़ा क्या था कि जब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहलत के बाद क्या हुआ था कि कुछ लोगों ने ज़कात अदा करने से इनकार कर दिया था। तो हज़रत अबू बकर ने उनके खिलाफ़ क्या किया था, जहाद किया था। और जो लोग ज़कात अदा नहीं करते उनके बारे में जो है वो कुरान करीम में अल्लाह ताला ने जो है वो जहन्नम की वही सुनाई है उन्हें। तो ठीक है, शादी बानी भी है कि जो लोग जो है सोना चांदी सीन कर रखते हैं और अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते तो उनके क्या करें, दर्दनाक अज़ाब की वही सुना दीजिए। और फिर क्या है कि इसमें क़यामत के दिन क्या है कि सोने चांदी को क्या किया जाएगा, जहन्नम की आग में जो है वो तो पाया जाएगा और फिर इनके चेहरे, उनके पहलू और उनकी पुश्तें जो है वो तानी जाएंगी और फिर कहा जाएगा कि वो गुजारा जो तुम जमा करते थे अब इसका मज़ा चखो जो तुम जमा करते थे। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास ज़कात समाजी फलाह व बहबूद का बेहतरीन ज़रिया है। ज़कात के ज़रिए माशरे के महरूम और मुखलिस लोगों की कफ़ालत हो जाती है और इस तरह माशरे में नफ़रत और इंतकाम के बजाय हमदर्दी और बाहमी मोहब्बत के जज्बात को फ़रोग़ हासिल होता है। ज़कात देने वाले के दिल से माल की मोहब्बत मिट जाती है और अल्लाह ताला की रज़ा हासिल करने का जज्बा गालिब आ जाता है। गरीबों से हमदर्दी पैदा हो जाती है और दौलत के गर्दिश में रहने से माशरे के अफराद की माली हालत बेहतर हो जाती है। तो क्या है कि जब किसी भी मुल्क की माशी तरक्की जो है वो ज़रूरी है कि दौलत से चंद हाथों पर मुर्तकिज़ ना हो बल्कि ये माशरे में फैल कर जो है वो गर्दिश करे। तो इसके ज़रिए माशरे के अमीर लोगों से जो है वो दौलत इकट्ठी की जाती है और गुरबा में तकसीम की जाती है ताकि वो क्या करें, अपनी ज़रूरियात का ख्याल रखें। इस तरह जो ज़कात के ज़रिए क्या आते हैं कि जो माशरे के महरूम और मुखलिस लोगों की क्या आती है, कफ़ालत हो जाती है और गुरबा के दिल में उम्रा के लिए जो है वो उल्फत के जज्बात होते हैं वो पैदा हो जाते हैं। इस तरह माशरे में जो है वो नफ़रत और इंतकाम की बजाय हमदर्दी के जो जज्बात हैं वो फ़रोग़ पाते हैं। ठीक है, तो इससे दौलत की गर्दिश में रहने से क्या होता है कि माशरे में एक अफराद की माली हालत जो है वो बेहतर हो जाती है। ठीक है, तो ये आप लोगों का लेक्चर है, तो आप लोग तैयार कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।